نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ الصلاۃ لاول وقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل۔ نماز عصر کا اول وقت ہو چکا، اور مجھ ناکارہ کا درس اتنا اہم نہیں ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت کو ہم لیٹ کریں، وقت پہ نماز ادا کیجیے۔ لیکن چونکہ کراچی سے میں یہاں آیا ہوں پروگرام کے لیے، اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا۔ ایک حدیث سنا کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے اپنی مسند میں لائے ہیں، اور اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی عبدک ابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں۔ ابن امتک، اور تیری ایک بندی لونڈی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، تیرا امر اور حکم مجھ پر جاری ہے۔ عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ عدل ہی عدل ہے۔ اسألک بکل اسم ہو لک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے۔ سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنی ذات کے رکھے۔ او انزلتہ فی کتابک، یہ وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے۔ او علمتہ احد من خلقک، یہ وہ نام بھی جو تو نے اپنے کسی بندے کو سکھا دیے۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یہ وہ نام بھی جو تیرے خزانہ غیب میں ہے۔ تجھے ان سارے ناموں کا واسطہ ہے، اور یہ واسطہ دے کر میری طلب کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے۔ ونور صدری، نہیں جاؤ، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہر دکھ ہر غم کا مداوع بنا دے۔ اس دعا میں نبی علیہ السلام نے قرآن کے 3 کردار بیان کیے ہیں، اور میں آپ حضرات کو اور ان طلبہ بچوں کو خاص طور پہ یہ نصیحت کروں گا کہ قرآن سے ایسا تعلق جوڑ لیں کہ وہ آپ کے دل کی بہار بن جائے، بلکہ موسم بہار کی بارش بن جائے۔ جب بارش برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی ہے، معطر ہو جاتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے۔ تو آپ بھی ایسا تعلق جوڑیں کہ آپ کے دل کی زمین شاداب ہو جائے، لہلہا اٹھے، ہر طرح کی خشکی اور یبوست اور بنجر پن ختم ہو جائے۔ اور یہ قرآن ہی ایسا تعلق قائم کر لیں کہ آپ کے سینے کا نور بن جائے، جس سے ظلمتیں، ضلالتیں، شرک و بدعت، معصیتیں چھٹ جائیں، اور آپ کا سینہ قرآن کی برکت سے منور ہو، روشن ہو۔ اور تیسرا کردار یہ ہے کہ میرے تمام دکھوں کا مداوع بنا دے۔ جو پریشانی ہو، جو دکھ درد ہو، قرآن ہی اس کا شفا بن جائے، اور قرآن ہی اس کا علاج بن جائے۔ اس کا معنی یہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق دنیا آخرت تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ قرآن سے دل کی جو زمین وہ بحمد اللہ معطر ہوتی ہے اور شاداب ہو جاتی ہے، اور سینے کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور سینہ منور ہو جاتا ہے، اور قرآن کی برکت سے ہی دنیا کے دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں وہ سب چھٹ جاتی ہیں۔ اس پر بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار سے انشاءاللہ خیر الکلام ما قل بدل، یہ جامعیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ میرے عزیز بچوں، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو اسلامک سینٹر الرحمانی اسلامک سینٹر کی ایک روحانی فضا میسر ہے۔ دن رات یہاں ٹھہرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو حفظ کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ، ان کی نگرانی میں،
اور اپنے منتظمین کی نگرانی میں اور اپنے والدین کی شفقت میں۔ اسی کم سنی میں مسجد کے ساتھ تعلق اور دین اسلام کے ساتھ تعلق بڑی عظمت کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک نوجوان بچہ، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں شامل فرما لے، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ بچہ جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اس کو روحانی غذا ملتی ہے، رب تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، تو اس کا یہ بچپن، یہ نوجوانی کی عمر، اللہ اس کی قدر کرتا ہے کہ اس عمر سے ہی اللہ کی عبادت کا شوق ہے، علماء سے محبت ہے، اساتذہ کرام سے پیار ہے، اور کلام اللہ کی تلاوت اور اس کا حفظ، اس کا شوق اور ذوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، وَتَدْنُ الشَّمْسُ حَتَّى تَكُونَ عَلَى مَسَافَةِ میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگوں کو بڑا خوفناک پسینہ آ رہا ہوگا گناہوں کے بقدر، جتنے گناہ ہوں گے اتنا خوفناک پسینہ ہوگا، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پورا جسم اس میں غرق ہوگا، اور دعائیاں دے رہے ہوں گے، اللہم ارحنا منہ ولا الی النار، یا اللہ پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے، اتنا خطرناک پسینہ۔ تو اللہ تعالیٰ اگر راحت دیتے اپنے اس عرش کے سائے کے ذریعے تو بہت بڑی سعادت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، مسند احمد و موسیٰ اشعری کی روایت سے، فرمایا کہ ان من اجلاد اللہ اکرامۃ الشیبۃ المسلم و اکرام حامل القرآن۔ اگر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، اللہ کی تکریم کرنی ہے، تو دنیا میں 3 بندوں کی تکریم کر لو۔ ایک اس بندے کی جو عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے، اللہ تعالیٰ ان بالوں کی حیا کرتا ہے، ان کی آپ تکریم کریں۔ اور اگر ماں باپ ہوں اس مرحلے میں تو پھر ڈبل رشتہ ہو جائے گا، ماں باپ بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، تو ان کی خوب تکریم اور تعظیم بجا لانی، ان کی تکریم اللہ کی تکریم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ جو سفید بال ہیں یہ قیامت کا نور ہوں گے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کان اللہ نورا یوم القیامہ، یہ قیامت کا نور ہوں گے۔ فرمایا کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ بکل شیبۃ حسنہ، جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے، سفید بال آ جائیں، اللہ ہر سفید بال کے بدلے اس کو قیامت کی ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور بعض محدثین اس پر لکھتے ہیں، ان کی تعلیق ہے، ایک سفید بال بھی اگر ہے تو وہ قبر کو روشن کرنے کے لیے اور آخرت کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو ایسے بندے کی تکریم اللہ کی تکریم ہے۔ دوسرا بندہ وہ حامل القرآن، جو قرآن کا حامل ہے، حافظ قرآن نہیں کہا، حامل قرآن کہا، وہ بچہ جو قرآن اٹھائے پھر رہا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، قرآن اس کے ساتھ ہے، کل مر کے قبر جائے گا تو قرآن اس کے ساتھ ہوگا، قیامت قائم ہوگی اٹھے گا، قرآن اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، قرآن اس کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ فرمائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پڑھتے جاؤ، اوپر کو چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہاری قرات ختم ہوگی وہ تمہارا آخری درجہ اور ٹھکانہ ہے۔ تو یہ حامل قرآن ہر وقت قرآن کو اٹھائے پھر رہا ہے، ہر وقت قرآن اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور تیسرا بندہ جو ہے جس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، وہ وقت کا حاکم ہے، ذی السلطان المقسط، جو سلطان عادل ہو، اس کی تکریم اللہ کی تکریم ہے، اس کی عزت اور اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ تو وقت کے جو بھی حکمران ہوں وہ تعظیم کے لائق ہیں۔ تعظیم کا معنی یہ کہ ان سے بغاوت نہ کی جائے، اگر ان کا حکم نافرمانی پر تو کوئی سمع نہیں، کوئی اطاعت نہیں، لیکن بغاوت بھی نہیں، نہ ان پر کھلے عام تنقیدیں ہوں گی، نہ ان کے خلاف دھرنے ہوں گے، نہ ان کے خلاف جلوس ہوں گے، نہ ان کے خلاف احتجاج ہوں گے،
ان کی تکریم اللہ کی تکریم، ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم، کسی قسم کے خروج کی پالیسی نہیں، کسی قسم کی بغاوت کی پالیسی نہیں۔ ہم پر جمہوری نظام کی نحوستیں مسلط ہیں، اور جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹتی ہے، جو ہار جاتی ہے وہ اس کی ٹانگیں کھینچتی، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مقاصد شریعت کے خلاف ہیں۔ وقت کا حاکم بن جائے، وہ ووٹوں سے بنے، وہ ڈنڈے کے زور سے بنے، اب اس کا اقتدار استقرار پا چکا، اب اس کی تکریم کرو۔ صحیح کرتا ہے تو اس کا ساتھ دو، غلط کرتا ہے تو ٹانگیں نہ کھینچو، اس کے لیے دعا کرو تاکہ فتنہ نہ ہو۔ فتنہ موت سے زیادہ، قتل سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، وقت بھی آپ کا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ادارہ، یہ رحمانی اسلامک سینٹر جہاں یہ چند لمحات گزارے، میرے لیے بڑے باسعادت لمحات ہیں، بڑے قابل فخر لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو قائم رکھے، ان اداروں کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت توفیق دے کہ یہ ادارے جو اپنا دین کا کام کریں، حفظ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، بقعۂ نور بن جائیں، منارۂ نور بن جائیں، یہاں سے نور کی شعائیں پھوٹیں اور دنیا کو منور کرتی جائیں۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔